ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تم پر عذاب موعود بھی نازل کر سکتے ہیں، ماننے والوں کو انعامات اور جزا بھی دے سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ جزا اور سزا کے مالک و مختار بن کر نہیں آئے کہ جب چاہیں ماننے والوں کو انعامات اور جزا کے ساتھ نواز دیں، نہ ماننے والوں کے اوپر رب کا عذاب نازل کر دیں۔ نہیں نہیں نہیں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے انبیاء علیہ السلام کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، جو ذمہ داری سونپی ہے، وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانا، ماننے والوں کو آخرت کے انعامات اور جزا اور بدلوں کے وعدے دینا، اور نہ ماننے والوں کے اوپر جو آخرت کا عذاب آنا ہے، جو آخرت میں ان کو سزا ملنی ہے، اس سے ڈرانا ہے۔ باقی جزا اور سزا کا مالک و مختار میں خود اللہ ہی ہوں۔ میں نے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس مقرر وقت سے ایک آدھ سیکنڈ بھی پہلے تمہارے اوپر وہ عذاب آ سکتا نہیں، اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام اپنی مرضی اور اپنی رضا سے تم پر سزا اور جزا دے سکتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں بھیجے ہم نے مرسلین، انبیاء کو ہم نے نہیں بھیجا، الا مبشرین، مگر خوشخبریاں سنانے والے، ماننے والوں کو انعامات کی خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور نہ ماننے والوں کو رب کے عذاب سے ڈرانے والے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اللہ کریم فرماتے ہیں مخالفین نے، مجادلین نے انبیاء کو، انبیاء علیہ السلام کو جزا سزا کا مالک و مختار سمجھ لیا۔ اس لیے جب انہیں انبیاء نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، او میاں تم تو بشر ہی بشر ہو ہماری طرح، اگر تم رب کے فرستادہ ہوتے، اگر رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے، تمہارے ذمے رسالت اور نبوت ہوتی، اللہ نے تمہیں رسالت و نبوت کا تاج پہنایا ہوتا، تو تم انسان ہماری طرح نہ ہوتے، بشر نہ ہوتے، تم کوئی اور مخلوق ہوتی۔ اس قسم کے ناجائز استدلالات کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرنے لگے وہ لوگ جو کافر ہیں، بالباطل، باطل کے ساتھ، برے طریقوں کے ساتھ، اوچھے ہتھ کنڈوں کے ساتھ، ناجائز اعتراضات کے ساتھ میرے حق والوں کا مقابلہ کرنے لگے، ان کے ساتھ جدال اور جھگڑا کرنے لگے۔ کبھی تو میں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اللہ رب ذوالجلال اتنی بڑی عظیم ذات ہے، وہ تو بڑی کبیر اور اکبر ذات ہے۔ دنیا کے اندر دیکھو کہ دنیا کا ماحول اور معاشرہ کیا ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے افیسر سے ملنا ہو تو اس کے لیے اس کے چپڑاسی کو ملنا پڑے گا، اس کے نوکر چاکر کو ملنا پڑے گا، اس کو جاننے پہچاننے والے سے پہلے ملاقات کرنی ہوگی، پھر جا کر اس افسر سے بات ہو سکتی ہے۔
دنیا کے اندر جب یہ کچھ چلتا ہے تو اللہ بڑی عظیم ذات ہے، کبیر اور اکبر ذات ہے، اس بڑی ذات کو ملنے کے لیے بھی واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی جب انسان اس کی ذات سے معرفت حاصل کرے، جب اس کی ذات تک پہنچنا چاہے تو درمیان کے اندر انبیاء کے واسطے، اولیاء کے وسیلے دینا ضروری ہے، ویسے اس عظیم ذات سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اللہ کریم فرماتے نہیں نہیں او عقل کے اندے ہو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے لیے یہ اپنے دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو، یوں نہ کہا کرو کہ افسر سے ملنے کے لیے، بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، کوئی درمیان کے اندر سبب اور وسیلہ بنانا ضروری ہے۔ کبھی کہتا ہے چھت کے اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایسی مثالیں میں اللہ کے بارے میں بیان نہ کیا کرو۔ چھت کے اوپر سیڑھی لگانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت تم سے بڑی دور ہے، یہ چھت تم سے بعد رکھتی ہے، تم سے فاصلہ رکھتی ہے، اس لیے تم چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگاتے ہو، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ذات تم سے نہ بعید ہے، نہ اس کا اور تمہارا کوئی بعد ہے، نہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فاصلے ہے، کیونکہ وہ خود اللہ کریم فرماتے ہیں اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب۔ اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں، میرے متعلق سوال کریں، میرے متعلق آ کر تم سے پوچھتے ہیں اقریب ربنا ام بعید، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ ہمارا رب ہم سے قریب بستا ہے یا دور رہتا ہے؟ اگر وہ ہمارے قریب بستا ہے تو پھر ہم اس سے آہستہ آہستہ دھیمی دھیمی آواز کے اندر اس کو پکاریں گے، چیخو پکار کرنے کی، زور زور سے دھاڑے مار مار کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ مانگا کریں گے۔ اور اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو پھر چونکہ جو دور ہو اس کو آواز بھی زور سے دینی پڑتی ہے، تو پھر ہم اپنے رب کو بھی زور زور سے اونچی آواز کے ساتھ پکاریں گے تاکہ ہمارا رب ہماری بات سن سکے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، جب میرے بندے تم سے سوال کریں میرے متعلق فَإِنِّي قریب، تو میرے پیغمبر ان کو فوراً جواب دیجئے، ان کے جواب کے اندر کوئی دیر بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہاں اللہ کریم نے جواب دینے کے لیے کل کا جملہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، نہیں نہیں، اللہ کریم نے فرمایا فَإِنِّي، فا کا ذکر کیا، اور فا عرب کے ناوی حضرات، عرب کے مؤدبین، عربی سمجھنے والے وہ جانتے ہیں کہ فا تاکید مال وصل کے لیے آتی ہے کہ ایک چیز فوراً بعد، ایک جملہ نکلنے کے بعد جو فوراً چیز نکلے وہاں فا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھیں تو وہ اپنے مجلس سے ابھی تک اٹھے نہ ہو، میرے پیغمبر فوراً ان کو جواب دیجئے انی قریب، بے شک میں اللہ قریب ہوں، میں اللہ تمہارے قریب بستا ہوں، میں اللہ تمہارے نیڑے ہوں، میں تم سے دور نہیں رہتا۔ چھت تو دور تھی اس لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت پڑی، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو تمہارے نیڑے ہوں، میں قریب رہتا ہوں،
میرے اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں کہ تمہیں واسطوں اور اسباب کی ضرورت پڑے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج باطل طرح طرح سے اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے بارے میں باطل طریقے کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایسا نہ کرو۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ